جی ناظرین، اس وقت جس طرح آپ نے دیکھا کہ خیرپور شہر میں ہم گئے اور وہاں پر جو عزاداری کا سلسلہ ہے، جو سرزمین سندھ میں ایک بہت عزاداری کی بات جب کی جائے گی تو خیرپور نے بڑے عزادار بھی دیے، اور خاص طور پہ شعراء کرام، علماء کرام اور ذاکرین نوح خان اور مرثیہ خان وہاں سے ہمیں ملے۔ عزاداری کو فروغ دینے میں، آگے بڑھانے میں بڑا کردار ہے خیرپور کا۔ اور آج جس طرح ہم نے خیرپور میں مختلف امام بارگاہوں میں گئے اور مختلف امام بارگاہوں میں جا کر عزاداری جہاں سے سلسلہ آغاز ہوا، جہاں سے سلسلہ چلا، اس حوالے سے ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اور جہاں خیرپور کی بات ہو تو خیرپور میں ایک بہت جیت علماء اور جس طرح بڑے اتحاد بین المسلمین کے داعی اور حجت اسلام المسلمین جناب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور ان کے بھائی اون محمد نقوی صاحب، یہ وہ عالم ہیں جن کی جو خیرپور نے ان عالموں کو جس طرح ذاکری میں مختلف ذاکر، اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب مرثیہ خانی کے جو بہترین مرثیہ خاں جناب عاطف الوری صاحب اور مختلف شعراء کرام دیے۔ ہم پوچھیں گے قبلہ سے کہ خیرپور کی عزاداری کے حوالے سے، اور خیرپور ایک بہت تاریخی اہمیت رکھتا ہے عزاداری کے حوالے سے اور سندھ میں خاص طور پہ، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرپور اور عزاداری، خیرپور اور تشیع اور خیرپور اور شیعت، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خیرپور کیونکہ ریاست تھی پاکستان بننے سے پہلے، یہاں کے جو رؤساء، یہاں کے جو نوابین، وہ تالپور فیملی، میران خیرپور اور نوابین جو خیرپور کی ہسٹری کو تشکیل دیتے ہیں۔ خیرپور کا پہلے نام کچھ اور تھا، پھر سہراب اور رستم دو تالپور نوابوں میں آپس میں جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اختتام پہ جب صلح ہوئی تو اس کا نام خیرپور رکھ دیا گیا۔ خیر والا اور خیر سے بھرا ہوا اور خیر والا۔ پور فارسی اور کی ترکیب ہے، پیغمبر پور، علی پور، یہ یعنی پور یعنی والا، متعلق، اس معنی میں ہوتا ہے، تو علی والا، خیر والا۔ تو یہ تو اس کے نام کی ہسٹری اور بہت کچھ اس میں۔ تو نوابین خیرپور نے، تالپوران نے اور میران خیرپور نے جو ایک بڑا کام کیا، جو ان کی نسلیں اس کا ثواب لیں گی، ان کے آباء و اجداد اس کا اللہ سے اجر حاصل کریں گے، اور وہ یہ کہ عزاداری کو انہوں نے فروغ دیا، علم لگائے، سید الشہداء کی محبت میں خرچہ کیا، امام بارگاہ بنائے۔ پاکستان میں ذریح کا جو رواج آج پوری دنیا میں، خود پورے پاکستان میں ہے، کراچی میں سب سے پہلی زری جو ہے وہ خراسان میں بنی، باب العلم میں بنی، پھر اور زریاں بنی، ان سب سے بہت پہلے خیرپور میں زری بنی، جو بڑے علم کے نام سے ہے، جو آپ نے اس کی جو ہے کچھ اس کو تاریخ اس کی اپنے یہاں بیان کی ہوگی اور کر رہے ہوں گے۔ تو پاکستان بننے سے پہلے خیرپور میں پیڑ اور امام بارگاہوں کو، اور جہاں علم لگا ہوا ہو اور چار دیواری ہو، گیٹ ہو، اسے پیڑ، اور اس کو علم امام بارگاہ کہہ لیجئے، پیڑ کہہ لیجئے۔ خیرپور میں 10 سے زیادہ شہر میں تھے اور پورے ڈسٹرکٹ میں سینکڑوں تھے۔ تو خیرپور کے شہر کی جو عزاداری ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کی تو عزاداری، کوٹی جی کی عزاداری کا تو سارے خیرپور کی عزاداری ایک طرف اور کوٹی جی کی عزاداری ایک طرف، لیکن خیرپور شہر کے اندر بھی 10 امام بارگاہ تھے پاکستان بننے سے پہلے، مگر پاکستان بننے کے بعد خیرپور میں جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے شیعہ سادات اور مہاجرین آئے، ہجرت کر کے آئے، جو آج مہاجر نہیں ہیں، آج وہ سندھی ہیں، آج وہ خیرپور کے ہیں، آج وہ سندھی ہیں۔ ان لوگوں نے جو امام بارگاہ تعمیر کی، ان کی تعداد 16 ہے، 16 امام بارگاہ خیرپور میں بنے۔ اس وقت ٹوٹل 18 امام بارگاہ سٹی میں ہے۔ ہماری 35 مسجدیں ہیں خیرپور شہر کے اندر، چھوٹا سا 8 کلومیٹر کا شہر ہے۔ 8 کلومیٹر کے شہر میں 35 مسجدیں ہیں اور تقریباً 18 اور 20 امام بارگاہ ہیں۔ ان 18-20 امام بارگاہوں میں زیادہ تر امام بارگاہ ان خاندانوں سے اور ان علاقے کی ثقافتوں سے جڑے ہوئے ہیں جو ہندوستان سے یہاں شفٹ ہو کر آئے، مختلف آبادیوں کے لوگ، خیرپور میں یو پی کے علاقوں کے، لکھنؤ کے، امروہہ کے، خیرپور میں سادات الور، سادات میرٹھ، اور جو ہے وہ حیدرآباد دکن کی کچھ فیملیاں تھیں۔ تو مختلف ہندوستان کی فیملیاں جو خیرپور آئیں، انہوں نے اپنے امام سادات بارہا، سب سے بڑا میں کہوں گا، بہت بڑی تعداد سادات بارہا کی، لقمان کا علاقہ سارا، اور شہر میں بڑی تعداد۔ شہر میں نئے گوٹ میں میرٹھ کے مومنین،
اور جو ہے وہ الور کے مومنین ان کی تعداد زیادہ تھی. تو آج بھی ایسا ہی ہے. دبیر صاحب کا امام بارگاہ اور انجمن حیدری، قصر حسینی، فیض حسینی، قصر پنجتنی، اور اسی طرح دبیر صاحب کا امام بارگاہ، اس طرح سرفراز صاحب کا امام بارگاہ، جعفری صاحب کا امام بارگاہ، بڑا عالم، یہ سارے امام بارگاہ وہاں پر بڑی آب و تاب کے ساتھ. خیرپور کی جو خوبی تھی نا وہ یہ تھی کہ چھوٹے سے شہر میں ہندوستان کی نواب خیرپور نے، اور خاص طور پہ عالی جناب عزت مآب ممتاز حسن قزلباش نے جو وزیر ریاست تھے، ان کی بڑی اس میں محنت تھی، اور انہوں نے ہندوستان کے نامور لوگوں کو خط لکھ کر رابطے کر کے خیرپور بلا لیا. اب انیس دوران نسیم امروہی اگر خیرپور میں رہتے ہوں، یکتا امروہی اگر وہاں رہتے ہوں، تابش دہلوی اگر وہاں رہتے ہوں، اور منظر ایوبی اگر وہاں رہتے ہوں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، اپنی جگہ پہاڑ تھے جی. ناطق بدایونی اگر وہاں رہتے ہوں، یہ سب اپنی جگہ پورے مکتب تھے، اسکول تھے یہ اپنی ذات میں. مولانا محمد قاسم زیدی وہاں رہتے ہوں، مولانا شبیر حسین محمدی وہاں رہتے ہوں، مولانا عارف حسین نقوی وہاں رہتے ہوں، مولانا مظاہر حسین نقوی وہاں رہتے ہوں جی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ علمی طور پر یہ لوگ وہاں تھے. اور نامور لوگوں میں جو خطابت کی دنیا میں، پوری دنیا میں جس نے اپنی خطابت کا سکہ منوایا وہ علامہ عرفان حیدرآبادی، وہ خیرپور کے. اور الحمدللہ خیرپور میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ چھوٹے سے شہر میں جب آپ معیاری لوگوں کو بٹھا دیں گے تو وہ شہر ہی ایک اکیڈمک بن جائے گا، شہر ہی ایک یونیورسٹی بن جائے گا. لہٰذا کیا ہوتا تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے زوار حسین زیدی صاحب، دبیر صاحب کے امام بارگاہ کے بالکل پیچھے ان کا مکان تھا، اور ان کی بیٹھک بڑی مشہور تھی. امین محمد امین تقوی صاحب بزرگ تھے، ان کی بیٹھک بڑی مشہور تھی. لقمان میں امیر عباس صاحب کی، اور عرفان بھائی کے والد، فرقان بھائی کے والد، ذیشان بھائی کے والد کی وہاں بیٹھک تھی. اور اس کے علاوہ لقمان میں کئی اور بیٹھکیں تھیں، زہدی صاحبان کی اور ان شخصیات کی، حکیم صاحبان کی، اور میں بہت سے بزرگوں کے نام بھول بھی رہا ہوں. اور یہ جو بیٹھک مولانا شبیر حسین کی بیٹھک تھی، ڈاکٹر نقوی کی بیٹھک تھی، وزیر حسین حکیم سید وزیر حسین زیدی کی ایک بیٹھک تھی. یہ بیٹھکیں نہیں تھیں، یہ باقاعدہ کلاس لگتی تھی. وہاں کیا ہوتا تھا، ہر روز مثلا آج یہاں نشست ہے، کل وہاں نشست ہے، پرسوں وہاں نشست ہے، ساری پڑھی لکھی شخصیات، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر، انجینئر، مثال علماء، دانشور، کلاس کے شاعر، استاد شعراء وہاں پر بیٹھے. اور میں تو بہت چھوٹا تھا، امین صاحب کی بیٹھک میں، زوار صاحب کی بیٹھک میں کبھی کبھی ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. تو وہ موڑھے لکھے ہوئے ہوتے تھے، حقہ چل رہا ہوتا تھا، جو جس شوق کا ذوق کا بندہ ہوتا تھا، پاندان بھی چل رہا ہوتا تھا، اور ایک عجیب خوبصورت حسین ماحول ہوتا تھا. ہم تو بچوں میں ہوتے تھے کہ پانی پلا دو اور چائے لے آؤ اور برتن اٹھا لو، برتن رکھ دو. تو اس صحبت کے اب تک مجھے مزہ آتا ہے جب میں اسے، اب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو میں اس فضا میں چلا گیا ہوں، اور مجھے ایک خاص ذائقہ آ رہا ہے اس فضا کا. تو وہ عجیب دور تھا. اور بزرگ علماء، ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی عالم پنجاب سے چلا ہے، ٹرینوں میں اس وقت میں سفر ہوتا تھا، یا لاریوں میں، بسوں میں ہوتا تھا سفر، تو ٹرین میں آ رہے ہیں تو خیرپور ضرور اترے گا وہ عالم. اگر وہ ملتان سے چلا ہے اور حیدرآباد کے لیے چلا ہے، نواب شاہ کے لیے چلا ہے، کراچی کے لیے چلا ہے، تو خیرپور ضرور اترے گا. اور اگر خیرپور کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آنے والی ٹرین میں مفتی جعفر حسین صاحب گزر رہے ہیں، مثال بشیر فاتح ٹیکسلا گزر رہے ہیں، مثال حافظ کفایت صاحب یہاں سے گزر رہے ہیں، تو ٹرین رکتی تو تھی، وہ اتار لیا جاتا تھا انہیں، ہاں کہ آپ اب یہاں رہیں گے 2 دن. اور وہ بھی وہاں رہتے تھے. اور معلوم ہوا، میں ایک دفعہ مرتضیٰ پویا صاحب بزرگ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، پرانے سیاستدانوں میں سے ہیں، بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں وہ مشیر وزیر اعظم بھی رہے اور سفیر بھی رہے ایران میں، پاکستان کے، اور بڑی پرانی ایک سیاسی، مذہبی، ادبی، علمی، ثقافتی شخصیت ہے. وہ میں جب ایک دفعہ ان سے اسلام آباد میں ملا تو مجھ سے جب خیرپور کا ذکر آیا، کہنے لگے امین صاحب کی بیٹھک ہے اب تک. اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم تو خیرپور جاتے تھے تو ہمیں یہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ کہاں ٹھہرنا ہے. مہمان خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، علماء وہاں ٹھہرے رہے ہیں، شخصیات ٹھہر رہی ہیں، کھانا چل رہا ہے، ایک عجیب دریا دلی، ایک عجیب سخاوت اور ایک ماحول تھا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو بزرگ تھے نا، یہ مربی تھے. مثلاً بچوں سے کہتے تھے کہ تم ایک وہاں بیٹھ جاؤ، ایک وہاں بیٹھ جائے، ایک وہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، مجلس سجاتے تھے. اور اگر تمہیں کوئی عالم دین کی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولو گے. اچھا، اب جب ادھر سے ایک سبحان اللہ کی آواز، ایک پیچھے سے سبحان اللہ کی آواز، ایک دائیں سے، ایک بائیں سے، مختلف جگہ سے جب سبحان اللہ کی آواز آئے گی تو پورا مجمع جو ہے نا سبحان اللہ بولے گا. یہ سکھانا
کہ کہاں کس نقطے پر، کہاں کس مصرعے پر کیا بات، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تمہارا اظہار محبت کیا ہونا چاہیے. جی باقاعدہ. اور پھر رونے کی ٹریننگ، یعنی کہا جاتا تھا کہ تم رو کیوں نہیں رہتے مجلس میں، رونا نہیں آ رہا تھا تمہیں. اب وہ بچہ پھر تیاری کرتا تھا کہ مجھے امام حسین پہ رونا ہے. جو تعلیم، تو یہ یہاں تک میں نے اپنے بزرگوں کو سکھاتے اور سیکھتے ہوئے. پھر اگر ہمارے ہاں میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو تعلق ہے خیرپور میں وہ نئے گوٹ سے ہے. نئے گوٹ میں بچوں کے 3 عشرے ہوتے تھے، یعنی وہ سوز خانی سے لے کر زیارت تک بچے کا کام ہے. بڑے کرسیوں پر یا فرش پہ بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں بیٹھ نہیں سکتے تو کرسی پہ، ورنہ فرش پہ پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں. آگے سارا مجمع بچوں کا ہے. وہ تینوں عشرے جو ہوتے تھے وہ ہماری نرسری، وہ ہماری کہہ لیجئے پلے، لفظ تو پلے گروپ نہیں کہوں گا، عزادار گروپ کہہ لیجئے، بچوں کا نرسری کہہ لیجئے. وہاں سے سیکھا جاتا تھا کہ سوز خانی کیسے ہوتی ہے. اچھا مثال ہمارے والد بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ ایک سوز پڑھ رہا ہے، اچھا پاپا کے سامنے پڑھ رہا ہے مثال، یا حسن عابد جعفری صاحب تھے، یا اکبر حسین جعفری صاحب تھے. عظیم المحسن، میں نے جو نام بڑے لیے، پاکستان نہیں بر صغیر کا ٹاپ 1 سوز خان خیرپور میں تھا، وہیں دفن ہے وہ. عظیم المحسن صاحب جو ہیں، ممکن ہے میرے ٹاپ 1 کہنے پہ کسی کو کوئی برا نہ لگ جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹاپ 1 نہیں تھے تو ٹاپ 5 میں ضرور تھے وہ. ٹھیک ہے. 5 بڑے نامور سوز خانوں میں ایک عظیم المحسن، جن کا پوتا محسن جو ہے وہ نوحہ خوانی بھی کر رہا ہے. تو میری تو اس سے خواہش ہے کہ وہ اپنے دادا والی روش پر سوز خانی پر آئے. میرے والد بھی، ہمارے والد عابد حسین حاتف الوری حفظہ اللہ 3 استادوں کے شاگرد ہیں. ایک عظیم المحسن صاحب کے شاگرد ہیں، ایک بابا تقی کے شاگرد ہیں، اور ایک اپنے والد کے شاگرد ہیں، یعنی ہمارے دادا کے. ہمارے دادا سید ابرار حسین نقوی بزرگ اور استاد سوز خانوں میں سے تھے، اور بابا تقی میر حسن میر کے پردادا جو مشہور نوحہ خان ہیں، میر حسن میر، ان کے پردادا میر رضی میر کے والد، وہ خیرپور کے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. اور اسی طرح عظیم المحسن صاحب کا. تو سوز خانی میرے دادا، ہمارے دادا کا جب انہیں فالج ہو گیا اور وہ بستر پر آ گئے، 92-93 ایئرس کی ان کی عمر تھی، 93-92 سال کی. تو وہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے تھے. ہمارے ہاں جمعرات کے دن سوز خانی کی مجلس ہوتی تھی، مختلف سوز خان اپنا ایک سوز، ایک سلام، ایک سوز سلام، آخر میں محسن صاحب، عظیم المحسن صاحب مرثیہ پڑھتے تھے. یہ والا ماحول تھا. اور خیرپور کی جو عزادار ہوگا نا، اس میں آپ کو ایک اور خوبی بھی ملے گی. وہ قومی غیرت اور قومی حمیت میں اس کے اندر ایک علیحدہ سے ایک خوشبو ہے، اس کے اندر ایک علیحدگی سی ہے، خوشبو، ایک علیحدہ خوشبو ہے. قومی غیرت. ہم نے میجر علی عباس کاظمی صاحب کی مردانگی، مرتضیٰ حسین چیئرمین صاحب کی مردانگی، اور ان سے پہلے طبیر صاحب کی، سرفراز صاحب کی، نواب کوثر کی، نواب قیصر کی، نواب جو ہے وہ ادھر امیر عباس صاحب کی، اور امین صاحب کی، وکیل علی عباس تقوی صاحب کی، ان لوگوں کی ہم نے مردانگی دیکھی ہے. یعنی اپنے اصولوں پر مر جائیں گے، اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اپنی روایات کے پاسدار. آج یہ لفظ آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گے، روایات کسے کہتے ہیں بھائی؟ آپ نے اگر بزرگوں سے سنا ہو، بزرگ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، یہ آج لفظ سننے کو نہیں ملے گا آپ کو. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، یہ آج کوئی نہیں بول رہا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو ہم نے تو کھو دیا نا اپنے آپ کو، ہم نے اپنی ثقافت کو، جی ہمارے جو اقدار، تہذیب، رکھ رکھاؤ، ہمارا جو ایک انداز تھا وہ ہم نے کھو دیا. ہمارے بڑے تو لڑتے تھے، ڈانٹتے تھے ہمیں، اور ہم نے کیونکہ ان کو دیکھا ہے. میں نے تقریباً 70% ان بزرگوں کو دیکھا ہے جو انڈیا سے آئے تھے اور پاکستان آئے اور خیرپور آئے. میں نے ان بزرگوں کو 70% کو دیکھا، 30% کو میں نے نہیں دیکھا جو شروع میں آئے اور رحلت کر گئے. لیکن میری 73 کی پیدائش ہے، مثلا 80 کے بعد سے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جو 80 کے بعد تک بزرگ تھے، یہ جو میں نے نام لیے ان سب کو میں نے دیکھا ہے. ہمارے تایا مرتضیٰ حسین چیئرمین مرتضیٰ حسین مشہور تھے، کیا ان کا روب اور جلال تھا. ان کے ماموں اور میجر علی عباس کاظمی صاحب کے والد صوبیدار محمد حسنین کاظمی اپنا صوبیدار میجر تھے. ان کا کیا روب و جلال تھا، کیا ان کے اقدار و تہذیب، کیا ان کو رکھ رکھاؤ. مثلا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. صوبیدار محمد حسنین تبرک بانٹ رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا زمیندار، اتنا بڑا رئیس، مجلس کا تبرک خود بانٹے گا. مثلا یہ ایک تہذیب ہے. یہ نہیں کہ نوکروں سے بٹوا رہے ہیں، دوسروں سے نہیں، میں کروں گا کام، میری عزاداری کہاں ہے، میری اپنی خدمات کہاں ہیں. فرش بچھانا، ٹھیک ہے. تبرک بانٹ رہے صوبیدار محمد حسنین. تو انہوں نے کسی کو
کسی کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے کسی کو زیادہ دیا ہے، تو پیچھے والے نے کہا کہ مجھے بھی اتنا ہی دو، تو انہوں نے ڈانٹ دیا، اسے ڈانٹ دیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد مجالس کے ایام اعزا کے بعد ان کے ظاہراً بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ جا کے اچھی طرح دیکھو کہ پورے محلے میں، یعنی ہمارے محلے میں کوئی 500 گھر ہیں، یعنی دبیر صاحب کی طرف کا علاقہ اور انجم حیدری کی طرف کا علاقہ، یہ کسی زمانے میں اس روڈ کو کہتے تھے وہ یو پی یا الور، کیونکہ وہاں یو پی والے رہتے تھے، یہاں الور والے رہتے تھے، تو نئے گوٹ کی بات کر رہا ہوں، اور مگر نیا گوٹ سارا ہی ہے اس، اور ہماری رشتہ داریاں ہیں، یعنی دبیر صاحب والوں میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، دبیر صاحب والوں کے یہاں سے ہمارے یہاں بچیاں آئی ہیں، ہمارے یہاں سے ان کے یہاں بچیاں گئی ہیں، تو دبیر صاحب امام بارگاہ کا نام ہے، دبیر حسین کاظمی صاحب کے نام سے امام بارگاہ ہے، ان کے خاندان کا، فیملی کا امام بارگاہ ہے۔ تو مرزا کاظم صاحب وہاں ایک بہت بزرگ ہوتے تھے، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کا ایک بچہ بھی کراچی میں نیو رضویہ میں رہتا ہے، ان کا پوتا عباس، مرزا عباس، تو وہ کیا مرزا کاظم کا، وہ صبح فجر میں اور وہ ہم بچوں میں تھے نمازی، اور مرزا کاظم صاحب جو تھے وہ ظاہر بزرگ تھے، اور وہ 4-6 ہم نمازی بچے ہوتے تھے جو فجر والے بھی ہوتے تھے، یعنی میرے، ہاں، تو اس میں وہ یہ جو ہمارے 4-6 بزرگ تھے، جس میں مرزا کاظم صاحب بھی تھے، بڑا ہمیں پیار کرتے تھے۔ پھر ہم سارے بچوں کو لے جاتے تھے وہاں، ایک عارف کا ہوٹل اب بھی ہے، وہ ہوٹل صبح صبح کھلتا تھا، ہمیں چائے پلواتے تھے وہاں سب کو، اور پھر بسکٹ، چائے، کیک ویک، وہ نیا نیا جلدی جلدی ہوٹل کھلتا تھا صبح صبح میں فجر کے بعد، تو وہ وقت کیسی یادیں، کیسی باتیں۔ اسی طرح رئیس کاظمی صاحب تھے، نفیس کاظمی صاحب تھے، رئیس کاظمی صاحب جن کے بیٹے نعیم بھائی، جن کے بیٹے جو ہے وہ ندیم بھائی، یہ لوگ جو کاظمی فیملی ہے، تو یہ ان کا کیا رکھ رکھاؤ تھا، کتنا ان کی تو صوبیدار محمد حسنین نے اسے ڈانٹ دیا کہ جو بھی کہا ہوگا۔ شادی ہو رہی تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ پورے محلے میں گھوم کر آؤ، کوئی گھر میں رکا ہوا تو نہیں ہے جو کھانا نہ کھانے آیا ہو۔ وہ ڈھونڈنے نکلے، تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب، مجھے نام بھی پتا ہے ان کا لیکن میں نہیں لے رہا نام، کہ فلاں صاحب ناراض ہیں نا آپ سے فلاں کام کے اوپر، آپ نے ان کو ڈانٹ دیا تھا۔ تو وہ اپنی بچی کی شادی چھوڑ کے ان کے گھر گئے، ان کے دروازے پہ آواز لگا کے کہا صوبیدار آیا ہے۔ اچھا، وہ ان کا اپنا یہ انداز تھا، آواز لگاتے صوبیدار بات کر رہا ہے، تو کہا صوبیدار آیا ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے، گھبرا گئے، اتنا بڑا آدمی، اتنے حیثیت والا بندہ دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے باہر نکلے تو ایسے ہمامہ اپنا پگڑی اتاری اور کہنے لگے بھائی میری بیٹی کی شادی میں تم نہیں آئے، تم اب تک ناراض ہوئے بیٹھے ہو، چلو میرے ساتھ۔ مثلا منانا، ہاں، کتنی محبت اور ان کے ساری، اور جس جی طرح ہاں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اب وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہمیں، جی اب تو وہ محبت کم نظر آ رہی، جس طرح آپ نے ثقافت کی بات کی کہ وہ ثقافت تھی، ہم دیکھا کرتے تھے جو عزاداری میں ہمارے بزرگ بولتے تھے کہ جیسے عاشور کا دن ہے تو شیشہ نہیں دیکھنا، ہاں، بال نہیں بنانے، ہاں، الٹی چارپائی ہو جاتی تھی یا جی بالکل فرش نیچے بالکل، بیٹھنا کالی ہے، چادریں شیشوں پیروں پہ میں چڑھ جوتیاں جاتے نہیں، تھے ہاں، اور پیروں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، وہ چیزیں اب ہم نے دیکھا عزاداری میں ختم ہوتی جا رہی۔ کیا اس کی وجہ ہے کہ کیا ہمارے یہ یعنی کہ وہ ثقافت ہے، وہ عزاداری کی جو تھی، آج تک وہ بہت سی گھروں میں ابھی بھی ہے، برقرار ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بزرگ جو ہے ڈانٹتے تھے اور ہم ان کو سنتے تھے، ہم کہتے تھے ٹھیک ہے یہ چلتا ہوا رہا ہے، ثقافتیں ختم ہو رہی ہیں عزاداری میں، کیا ایسی بات ہے؟ وجہ تو اس کی یہ ہے کہ سبھی ذمہ دار ہیں، یعنی بزرگوں نے ڈانٹنا ڈپٹنا چھوڑ دیا، بچوں نے سننا چھوڑ دیا، اور پیسے کی جو غیر ضروری حد تک دخالت ہوئی ہے نا، اس نے روحانیت اور معنویت کو ختم کر دیا۔ بتاشوں کا دور، مرمروں کا دور، مونگ پھلیوں کا دور، جی، نقطیوں کا دور، وہ سادگی میں آج اگر فرض کریں فلاں چیز نہ ہو تو جی گویا مجلس ہی نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں سادگی کی طرف پلٹنا ہوگا، اور آپ کو خرچہ کرنا ہے، آپ امام بارگاہ شان سے بنائیں، مگر عزاداری کو سادہ رکھیں۔ ہم نے دیکھا اخباروں میں آپ کو وہ تبرک ہاں، ملتا، وہ اس کا جو وہ ایک مزہ لائن میں لگ کر لینے کا بالکل جو، لائن میں رکھ کے ہم نے دیکھا خود اخباریں جو ہے، اخبار کے اوپر مونگ پھلیاں جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، اس کے بعد سے وہ بسکٹ اور یہ چیز، مطلب اس کی اہمیت وہ زیادہ ہوتی تھی بنسبت اب جو ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جتنی اس کی اہمیت تھی۔ اب چھوٹے شہروں میں یہ چیز کسی حد تک محفوظ ہے، کسی حد تک، مثلا آپ جھمپیر چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ پرانا انداز ملے گا، ننگے پیر لوگ ملیں گے، علم گھروں سے اٹھ رہے ہیں، مرثیے پرانے پڑھے جا رہے ہیں، خیرپور میں آپ کو کسی حد تک یہ ملے گا، تو اب بھی وہاں اور شہروں کی نسبت وہ سادگی، وہ پرانا انداز، وہ گھر گھر سے علم برآمد ہو رہے ہیں، وہ مہندی اٹھائی جا رہی ہے، وہ نوحے پڑھے جا رہے ہیں، اور اب ہر گھر سے ماتم نوحے کی آواز آ رہی ہے، خاص طور پہ خیرپور میں
8 9 10 تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر رو رہا ہو، ہر گھر سے آواز، ایک غم کی فضا. تو یہ چیزیں مخصوص علم ہے. یہ علم 8 محرم کو ہی اٹھے گا. یہ مرثیہ 9 محرم میں کوئی پڑھا جائے گا، سال بھر یہ مرثیہ پھر نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر کوئی سال میں پڑھ بھی دے تو اسے ٹوک دیا جائے گا کہ 9 محرم کو مرثیہ آج کیوں پڑھ رہے ہو، کیونکہ 9 محرم کو پھر اس کے اندر وہ نہیں رہ پائے گی جس کا انتظار ہے کہ بھئی یہ پڑھا جائے گا. اور وہ نہ پڑھا جائے تو یاد کیا جاتا ہے کہ جی وہ سنائیے، وہ پڑھیے. تو ہمارے ہاں تہذیب اور اقدار کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے. خیرپور کی تاریخ بڑی حسین تاریخ ہے. وہاں سے بڑے شاعر، بڑی شخصیات نکلے. میں تو ایک بہت چھوٹا حقیر فقیر سا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے میرا اللہ کا کرم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اللہ کے کرم کے. اہل بیت کے ہم پر احسان ہے، بی بی زہرا کا ہم پہ خاص نگاہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. لیکن خیرپور سے ہمارے علاوہ بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے جو وہاں سے آ کر یہاں بسے. اچھا، پہلے سے بھی ایسا نہیں ہے کہ خیرپور میں 47 کے بعد ہی خیرپور میں شخصیات نہیں آئیں. 47 سے پہلے خود سندھی فیملیاں جو شاعر، ادیب اور محقق اور خاندانی لوگ، خیرپور کے 8-10 بڑے مضبوط خاندان خیرپور کے اندر، سندھی فیملیز کے اندر، جو ادبی اعتبار سے، جو علمی اعتبار سے مضبوط تھے، جو خاندانی اعتبار سے ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. لہٰذا خیرپور میں یہ لوگ بھی اسی لیے تو آئے کہ وہاں ماحول تھا. یعنی خیرپور میں پہلے ہی علمی اور تحقیقی اور ازائی ماحول تھا، تو اس وجہ سے ہندوستان سے بھی جو آئے تو وہ وہی آئے. اچھا، یہ بھی آپ کو حسن بتاؤں کہ خیرپور میں ہندوستان سے زیادہ تر وہ مہاجرین آئے جو عزادار اور شیعہ تھے. غیر شیعوں نے خیرپور میں آبادی کم کی، وہ سکھر چلے گئے. ہاں، سکھر میں آپ دیکھیں اکثریت اردو اسپیکنگ کی جو انڈیا سے آئے وہ اہل سنت ہیں، لیکن خیرپور میں اکثریت جو آئے مہاجرین اور ہندوستان سے آئے وہ شیعہ مہاجرین آئے. اور اس نے حسن نور علی نور کر دیا. پہلے ہی خیرپور مضبوط تھا، ان کے آنے سے اور خیرپور مضبوط ہو گیا. جیسے ہم نے دیکھا لکھنؤ کی ثقافت دیکھی، ہم نے حیدری امام بارگاہ میں دیکھا، ہم نے اس کے بعد سے اور بھی دوسرے امام بارگاہ میں دیکھا کہ جو جس طرح آپ نے بتایا کہ جالی اور وہ جس طرح زری بنانے کا کام ہے، وہ اب اس تک دیکھ رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے وہ تعزیہ جو ہے وہ ثقافت کئی مہینوں تک تعزیہ بنتا ہے. اور ہم خود جب چھوٹے تھے، یا مثال جب ہم وہاں تھے، ہم وہاں ساتھ دیتے تھے ان کا. ہمیں بچوں کو کام دیا جاتا تھا کہ تم لگدی بناؤ گے، تم جو ہے نا ردی چپکاؤ گے، تم کٹنگ کرو گے پیپرز کی، اور تم پھولوں کی کٹنگ کرو گے، تم گولے لگائے جاتے تھے اس میں، اور پھر اس کی کھپچیاں کاٹی جاتی تھیں، پھر اس کو چھیلا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ردی لگ کر پہلے اس کی بیس بنتی تھی، پھر اس بیس کے اوپر پھر سفید کاغذ لگتا تھا، پھر اس کے اوپر وضو کر کے اور بیٹھنا، اور پھر وہاں گھنٹوں کام کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنا اسکول بھی جانا، مدرسے بھی جانا، پڑھنا بھی. اور وہ ایک وقت مخصوص بچوں کی ڈیوٹیاں بندی ہوتی تھی کہ اب یہ آئیں گے، یہ اٹھ کے جائیں گے، تب دوسرے آئیں گے. تو یہ اور پھر علم سجائے جا رہے ہیں، عزاخانہ سجایا جا رہا ہے، تو اس میں اپنا کردار. ہمارے ہاں ہماری اپنے خاندان کا عزاداری میں ہندوستان سے ہی 2 شعبوں میں کام زیادہ تھا، ایک سوزخانی میں اور ایک ذوالجناح کی سیوا اور سجاوٹ اور خدمت. تو آج بھی الحمدللہ ہمارے والد کو اللہ زندگی عطا فرمائے، وہ ہیں. ان کے بعد ان کے ساتھ میرے دونوں بھائی منظر مہدی نقوی اور بادشاہ ساجد حسین بادشاہ، یہ دونوں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ذوالجناح بھی ہمارے تایا سید مرتضیٰ حسین، چیئرمین مرتضیٰ حسین مجن صاحب، وہ سنبھالتے تھے، پھر ان کے بیٹے بابر بھائی سنبھالتے تھے، اب میں سنبھالتا ہوں. یعنی خیرپور میں انجم حیدری کا خاص طور پہ جو ذوالجناح، جو دوسری جگہوں پہ بھی جاتا ہے، جو مانگتا ہے کہ بھئی ہماری عزاداری میں ذوالجناح بھیج دیا جائے، تو وہ ذوالجناح انجم حیدری کا کہہ لیجئے، نئے گوٹ کا کہہ لیجئے، ایک ذوالجناح جو ہے وہ ہمارا ہے، جس کی خدمت، جس کا خرچہ اٹھانے کی مجھے توفیق حاصل ہے. جس طرح ہم نے دیکھا خیرپور کے لوگ جو ہیں جیسے کہ دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، آدھے لوگ ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، اور لیکن ان کو خیرپور میں محرم میں ان کو وہیں پر ہی اچھا لگتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ محرم کہیں اور اچھا نہیں لگتا. آپ اتنے مصروفیت ہیں آپ کی، کیونکہ عزاداری میں سلسلہ ایسا ہے کہ مجلسوں کا، کبھی آپ کا پھر دل چاہا کہ میں محرم وہاں کروں؟ بہت اور ایسا دل پڑا ہوا ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی ہوں تو 9 محرم کو، 8 محرم کو، 10 محرم کو فون کرتا ہوں بھائیوں کو، عزیزوں کو. بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی وہاں ہے، ماموں ہمارے وہاں ہیں، ماموں کا بیٹا ہے دانش، میں انہیں فون ملاتا ہوں. ہاں بھائی سواری نکل گئی، ہاں بھائی جلوس برآمد ہو گیا، کہاں تک پہنچے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. وہ یعنی 8 9 10 محرم کو تو ایسا ہم کہیں بھی ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں بھی ہوں، تو ہمارا ایک فون ضرور میں کروں گا، 9 کو کروں گا، 8 کو کروں گا، کہاں تک پہنچے، کیا ہوا.
تو وہ دل کیونکہ وہاں ہوتا ہے، وہ یادیں بچپن کی، اور ہمارا جو کردار ہے اس میں ہماری فیملی کا کردار ہے. ہم یعنی ہمیں جو اچھا خیرپور میں کیوں پلٹ کے جاتے ہیں خیرپور والے، میں اس کا بھی سبب بتاؤں. اس کا سبب یہ ہے کہ خیرپور کا ہر فرد کچھ نہ کچھ وہاں کردار رکھتا ہے اپنا. یہ سبیلوں والی ٹیم ہے، یہ علم والی ٹیم ہے، یہ ذوالجنہ والی ٹیم ہے، یہ تعزیہ والی ٹیم ہے، یہ امام بارگاہ کی اس کا وہاں کام ہے. نہیں جائے گا تو پوچھا جائے گا وہ کیوں نہیں آیا. اور اگر ایک دفعہ بھی کوئی پوچھ لینا گا کہ مثال کے طور پہ عمران کیوں نہیں آیا، مثلا مرزا عباس کیوں نہیں آیا مثال، تو یہ اس کو تو اتنا دل بڑا ہو جائے گا کہ جی مجھے پوچھا گیا ہے. تو اگر ایک سال غیر حاضر رہ بھی جائے گا، دوسرے سال پہنچے گا کہ بھائی میرا وہاں کام ہے، مجھے پوچھا جاتا ہے. تو یہی میں چاہوں گا خیرپور والوں سے بھی کہ اپنے دل کو بڑا کریں، اور جیسے بزرگوں نے چیزیں چھوڑی ہیں ویسے ہی محفوظ رکھیں، محبتوں کے ساتھ، خلوص اور سچائی کے ساتھ.